بعد پھر قرۂ نار ہے، اور وہاں سے فولاد بھی گزارا جائے تو پگھل جائے۔ قرۂ نار کے بعد پھر آگے آسمان آتے ہیں، پہلا آسمان آتا ہے اور دوسرا تیسرا اس طرح۔ تو آسمان بسیط ہے، فلاسفہ کہتے ہیں بسیط تعریف ہے مالا جزء لہو، جس کے اجزاء نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر ٹوٹ پھٹن ممکن نہیں، خرق و التیام ممکن نہیں، تو آسمان سے گزرنا کیسے ممکن ہے؟ تو حضور کیسے پرواز کر گئے اس ہوا میں، پھر قرۂ خلا میں، پھر قرۂ زمہریر میں، پھر قرۂ نار میں، پھر آسمان کو چیر کے کیسے گزرے؟ اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن سادہ جواب عام فہم وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ماں حضرت حوا کے جنت سے زمین پہ تشریف لائے، اور یہ تمام الہامی مذاہب کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ تشریف لائے تو یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی آئیں، جو چیزیں جاتے ہوئے مزاحم ہیں وہ آتے ہوئے بھی تو مزاحم آئیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام قرۂ نار سے کیسے گزر آئے، قرۂ زمہریر سے کیسے گزر آئے، اور وہ آسمان سے کیسے گزر آئے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو راستے میں قرۂ نار بھی آیا ہوگا، قرۂ زمہریر بھی آیا ہوگا، یہ خلا بھی آئی ہوگی، اور آسمان بھی آیا ہوگا، وہ کیسے گزر گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام چلے گئے تو وہ کیسے گزر گئے؟ تو جب حضرت ادریس جا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں، حضرت آدم ماں حضرت حوا آ سکتے ہیں، تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر پہلے کوئی گیا ہے تو پلٹ کے آیا نہیں، اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں، میرا نبی گیا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی۔ بلکہ کسی فقیر نے کہا کہ حضور کا جانا تو تعجب کی بات ہے ہی، لیکن آنا زیادہ تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جب جنت میں جاتے ہیں تو واپس آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو رب نے کہا کہ تم آئے تھے سیر کے لیے تو واپس نہیں جا رہے ہو؟ تو عرض کی کہ مالک تیرا وعدہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہا تیری امت تو وہاں ہے، تو کہا امت نیک عمل کرے گی تو وہ بھی آ جائے گی۔ تو حضرت یونس نے انکار کر دیا کہ میں واپس جانے کا نہیں ہوں۔ لیکن حضور بھی کہہ دیتے جب رب نے کہا تھا بما اشرفک یا احمد، پیارے مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضور کہتے کہ مالک وہاں تو طائف کے بازار ہیں، مکے کی گلیوں میں کھدے ہوئے گڑھے اور پھیلے ہوئے کانٹے، تو مجھے یہاں ہی جنت میں ٹھکانہ نصیب کر دیا جائے، یہی تیرے قرب ناز میں رہوں۔ لیکن محبوب پھر پلٹ کے آئے تو کہا حضور کا جانا کمال تو ہے ہی ہے، لیکن حضور کا آنا بھی کمال ہے، اس امت کے لیے حضور پھر پلٹ کے واپس آ گئے۔